حضور مفتی اعظم کے جو مریدین ہیں ان کے اندر اپنے شیخ سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو ان لوگوں کو قریب کیا گیا اور آج لنگر نوری بھی یہاں پر کیا گیا، اور سمجھیے کہ آج سے باضابطہ عرص نوری کا آغاز ہوا ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا پانی، گئے تیرا پانی، اور دانا گئے تیرا دانا۔ ایک بھی نماز حضرت کی سفر میں قضا نہیں ہوتی تھی، ہر جگہ نماز کی پابندی حضرت فرمایا کر، چاہے وہ ٹرین سے ہو یا بائی روڈ ہو۔ ہوائی جہاز کا ایک سفر اپنی زندگی میں فرمایا، اور اترنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیسا یہ سفر رہا؟ فرمایا کہ اس میں نماز قضا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا، یعنی اس وقت بھی شریعت کا پاس و لحاظ اور نماز کی پابندی کا خیال۔ حضور مفتی اعظم جہاں پر بھی جاتے تھے سمجھ لیجیے کہ ایک چھاپ چھوڑ کر آتے تھے۔ بہت سی خانقاہیں ہیں اس طریقے سے کہ جن کو اپنی محبت سے اس طریقے سے جوڑ کے رکھا تھا کہ اس وقت پورا ہندوستان اہل سنت کے تمام لوگ حضور مفتی اعظم کے دور میں متحد و متفق تھے۔ یہ ان کی بڑی شان تھی کہ پوری دنیا سنیت کو انہوں نے جوڑ کے رکھا تھا۔ عرص نوری کے پربہار موقع پر نوجوانوں کو میں یہی سیکھ دوں گا کہ فرائض کی پابندیاں کریں، نماز کو ترک نہ کریں، اور جو حضور مفتی اعظم کی تعلیمات تھی شریعت و سنت کے مطابق اس پر عمل کریں، خوب عمل کریں۔ خوف خدا آدمی اپنے اندر پیدا کر لے، پھر اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اس لیے دنیا ان سے ڈرتی تھی، وہ دنیا سے ڈرتے تھے۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یوپی کے ضلع بریلی میں درگاہ اعلیٰ حضرت پر نوری گیسٹ ہاؤس میں ہیں۔ ہمارے ساتھ رضا اکیڈمی ممبئی کے بانی سعید نوری صاحب ہیں۔ عرس کے سلسلے میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ 46واں عرس مفتی اعظم ہند 29 کو منایا جائے گا۔ اس کے لیے آج آپ نے ایک بڑا پروگرام کیا ہے، اور تیاری یہ ہے کہ اس بار اس عرس سے تمام لوگوں کو جوڑا جائے۔ اس کے لیے آپ دورے بھی کر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں آپ کے پاس مفتی اعظم ہند کی محفوظ ہیں، اس وجہ سے کہ آپ اس دور میں رہے ہیں، بہت سی باتیں ہمیں بتا چکے ہیں۔ آج ان سے کچھ اور نئے مسئلوں پر بات کریں گے۔ عرس کو لے کر جو آپ ہر بار پروگرام کرتے ہیں، اس بار کس طرح سے اس کو اور بہتر بنانے یا وسیع کرنے کی کوشش ہے؟ اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ بریلی شریف کے قریب جو دیہات ہیں ان دیہاتوں کا دورہ کیا گیا، اور حضور مفتی اعظم کے جو مریدین ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام کیا گیا، ان کے نام اور فون نمبر وغیرہ جمع کیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج حضور مفتی اعظم کے 46 مریدوں کو مفتی اعظم مسجد جو بریلی شریف نالے کے پاس جو مسجد ہے اس ملک پور میں، تو اس میں جمع کیا گیا، اور وہاں سے وہ تمام مریدین حضور مفتی اعظم کی لکھی ہوئی نعتیں اور ان کی شان میں منقبت پڑھتے ہوئے خانقاہ رضویہ نوریہ میں حاضر ہوئے، اور یہاں پر سب کو پھول کی ٹوکری پیش کی گئی۔ ان تمام لوگوں نے حضور مفتی اعظم کے مزار اقدس پر وہ ان پھولوں کو پیش کیا۔ اس میں مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو جوڑنا تھا، یا یہ تھا کہ اس بار تھوڑا سا کچھ اور کیا جائے؟ یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم کے جو مریدین ہیں ان کے اندر اپنے شیخ سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو یہ ہوا کہ وہ جو محبت رنگ لائے گی وہ اور چیزوں کے اندر وہ بات نہیں ہوگی، وہ غریب ہوں، امیر ہوں، جو بھی ہوں، حضور مفتی اعظم کے مریدوں کو دیکھنے کے بعد یہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کے چال چلن سے اور اس کے طریقے سے کہ یہ ہو نہ ہو حضور مفتی اعظم کا مرید ہے، تو ان لوگوں کو قریب کیا گیا، اور آج لنگر نوری بھی یہاں پر کیا گیا، اور سمجھیے کہ آج سے باضابطہ عرص نوری کا آغاز ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم مفتی اعظم ہند کی بات کریں تو ان کی تقویٰ، پرہیزگاری، اور جس طرح سے وہ انسانوں سے محبت کرتے تھے، خاص طور سے جو ان کا رویہ، بہت ایسے لوگ ہوتے تھے جو سماج کے بہت نیچے سے آتے ہیں، ان سے جو ان کی محبت تھی وہ دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ آپ چونکہ ان کے ساتھ رہے ہیں تو بہت سے ایسے قصے ہیں جو میں نے یہاں سنے بھی ہیں۔ آپ چونکہ ممبئی سے آتے ہیں تو ممبئی میں بہت بار آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، وہاں کچھ ایسی چیزیں جو مفتی اعظم ہند کی ہوں جو دوسروں کو سیکھ دی جا سکیں؟ دیکھیے، حضرت کا جو معاملہ تھا وہ ان کا تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری اور غریب پروری، غربا پروری اس طریقے سے تھی کہ اگر کہیں جا رہے ہیں اور کوئی حاجت مند، ضرورت مند آ گیا کہ حضور مجھ کو یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، تو حضرت اپنا کام چھوڑ دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اسٹیشن پہنچنے میں تاخیر ہوتی تھی حضرت کے، مگر
کوئی آدمی ایسا نہیں رہتا تھا کہ جس کی خواہش پوری نہ کرتے ہوں، جس کی ضرورت پوری نہ کرتے ہوں. وہ تعویذ مانگ رہا ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اور ایک تعویذ حضرت نہیں دیتے تھے، کئی تعویذیں دیتے تھے کہ یہ سینے پہ باندھنا ہے، اس کو گلے میں باندھنا ہے، نماز کی پابندی کا حکم فرماتے. اور اس طریقے سے حضور مفتی اعظم کے طریقے کو آج چاہیے کہ ہم لوگ ان کے جو غلام ہیں وہ اپنائیں، کہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر اتحاد، اتفاق، محبت پیدا کرنے کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. میں نے سفر کیا حضرت کے ساتھ بمبئی سے اجمیر شریف تک. یہ حضرت کے تقوی کا عالم تھا کہ راستے بھر حضرت نے ہوٹل کی کوئی چائے، کوئی کھانا، کوئی چیز استعمال نہیں فرمایا. جہاں پر جانا ہوتا تھا لوگ روک لیتے تھے، گھر لے جاتے تھے. پالی میں حضرت کا رکنا ہوا، اور سورت میں، احمد آباد میں اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے حاجی سلیمان صاحب، انہوں نے دارالعلوم قائم کیا تھا. تو حضرت ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے دارالعلوم گئے، دارالعلوم شاہ عالم وہاں گئے. تو حضور مفتی اعظم جہاں پر بھی جاتے تھے سمجھ لیجیے کہ ایک چھاپ چھوڑ کر آتے تھے. بہت سی خانقاہیں ہیں اس طریقے سے کہ جن کو اپنی محبت سے اس طریقے سے جوڑ کے رکھا تھا کہ اس وقت پورا ہندوستان، اہل سنت کے تمام لوگ حضور مفتی اعظم کے دور میں متحد و متفق تھے. یہ ایک ان کی بڑی شان تھی کہ پوری دنیا سنیت کو انہوں نے جوڑ کے رکھا تھا. کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کچھ ہوتا تھا خود برداشت کر لیتے، خود جھیل لیتے تھے، مگر قوم کو، ملت کو، سنیت کو منتشر ہونے نہیں دیا. وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ جو ان کا اپنا کریکٹر تھا وہ بہت مضبوط تھا، اس وجہ سے وہ کسی چیز کی سنتے نہیں تھے، اور جو انہیں لگتا تھا کہ شریعت میں کے حساب سے ٹھیک ہے وہی کرتے. وہ شریعت کی پابند، شریعت کے معاملے میں کوئی معاملات ہو، اچھا وہ اللہ رسول کی رضا جوئی کے لیے فرماتے تھے. تشریف فرما بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے علماء حضرت کے سامنے بیان کرنے کے لیے سوچتے تھے اور بولا کرتے تھے منتظمین کو کہ حضرت کے اسٹیج پہ آنے سے پہلے ہمارا بیان کروا لیں. حضرت کے سامنے اگر کوئی اختلاف شرع بات ہوتی فوراً ٹوک دیتے، بڑے بڑے علماء کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ یہ ایسے نہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا نہیں، ایسا ہے. اچھا، اتنا وسیع مطالعہ. اللہ اکبر، کہ بس کیا پوچھنا. ایک چیز اور بھی تھی، اگر ہم بات کریں جس طرح سے انہوں نے نسبندی کو لے کر فتویٰ دیا، پھر بہت دباؤ بنے ان پر، لیکن انہوں نے اپنا قدم واپس نہیں کھینچے. تو یہ دلیری جو اب اگر مفتی اعظم ہند کی بات کریں تو وہ جسم کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت کوئی زیادہ طاقتور دیکھنے میں نہیں نظر آتے تھے، لیکن جو ان کی اندرونی طاقت تھی، جو ان کی دینی طاقت تھی، وہ بہت زبردست تھی. تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ؟ بس جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. خوف خدا آدمی اپنے اندر پیدا کر لے، پھر اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا ہے. وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اس لیے دنیا ان سے ڈرتی تھی، وہ دنیا سے نہیں ڈرتے تھے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مفتی اعظم ہند کے دور میں جو سنی خانقاہیں تھیں ان میں ایک کا بہت تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر کوئی مفتی اعظم ہند کی تلاش ہے، یا پھر یہ جو کمی ہوئی ان کی اس کے پوری نہیں کر پائے؟ نہیں، اب دیکھیے دور کی بات ہوتی ہے. آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ حضرت کے ہی طریقوں کو اختیار کریں، اور جو ہوا اب اس پر خاک ڈالا جائے، اہل سنت کو متحد کیا جائے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے نام پر سب کو ایک کیا جائے، اور سب ایک ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سنیت کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایک نئی نوجوانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک جائے گی کہ ہم حضور مفتی اعظم کا دور کی جو سنیت تھی وہ اس طریقے سے ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. ہم موجودہ پس منظر میں دیکھیں تو جس طرح کے حالات ہیں مسلمانوں کے سامنے، تو اس میں جو مفتی اعظم ہند کا کریکٹر تھا یا ان کی جو تعلیمات تھیں وہ کیسے مفید ہو سکتی ہیں؟ بس یہی ہے کہ وہ شریعت کے پابند تھے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ شریعت کی پابندی کریں، اور جو آج کے حالات ہیں وہ اللہ رسول کے فرامین پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے وہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ایسے حکمراں مسلط ہوئے ہیں، کیے گئے ہیں اللہ کی جانب سے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر ہم اپنے اعمال صحیح کر لیں اور صحیح طور پر شریعت کی پابندی کریں تو یہ اس طریقے سے بہت سے دور آئے مسلمانوں پر، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ ہر دور میں مسلمانوں کو محفوظ رکھا، اور مسلمان ان تمام پریشانیوں سے دور ہوئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دور میں بھی وہی ہوگا. لوگ بتاتے تھے، جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے وہ بتاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی چلتی پھرتی تصویر ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنا نائب ان کو مقرر فرمایا، صدر الشریعہ کو، حضور مفتی اعظم کو قاضی شرع مقرر فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رسول کے حکم سے تم لوگوں کو قاضی شرع مقرر کرتا ہوں. دور کی اگر ہم بات کریں تو جیسے والد کے بعد بڑے بیٹے کو جاتی تھیں تمام چیزیں، لیکن مفتی اعظم ہند چھوٹے صاحبزادے تھے. نہیں، حجت اسلام صاحب جو تھے بہت زبردست تعلیم تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا. حضرت کی عمر کم ہونے کی وجہ سے یہ بات رہی، ورنہ وہ کوئی چھوٹے عالم نہیں تھے.
بہت بڑے عالم تھے، عربی وغیرہ پر بڑا ان کو عبور تھا، لیکن یہ بات رہی کہ اللہ نے حضور مفتی اعظم کو 92 سال کی عمر دیا. حجت الاسلام صاحب کی اتنی عمر نہیں رہی، اس لیے ان کا زیادہ شہرہ رہا، حضور مفتی اعظم کا زیادہ چرچا رہا، زیادہ فتاوے لکھے. بس بات یہ ہے. ہمارے ساتھ سعید نوری صاحب کے صاحبزادے مولانا احمد رضا نوری بھی ہیں، بہت اچھے نعت خواں ہیں. ہم نے ان کی نعت اکثر سنی ہے، ویڈیو دیکھے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے ذریعے تمامی عالم اسلام کو 46ویں عرس نوری کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اسی عرس کے موقع پر میرا ایک کلام آیا ہے، میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تیرا دربار مفتی اعظم، تیرا دربار مفتی اعظم، تیرا دربار مفتی اعظم ہے پر انوار مفتی اعظم، ہے پر انوار مفتی اعظم. تیرا دیدار ہے دوا میری، تیرا دیدار ہے دوا میری. ارے میں ہوں بیمار مفتی اعظم، میں ہوں بیمار مفتی اعظم. غوث اعظم کا واسطہ سن لو، غوث اعظم کا واسطہ سن لو، سن لو سرکار مفتی اعظم، سن لو سرکار مفتی اعظم. مفتی اعظم ہند کی بات کریں تو بہت سی باتیں ان کی بہت خاص تھیں، جیسے آپ بھی چونکہ ان کی نعت بھی آپ نے پڑھی ہوں گی اور یہاں بار بار آپ کا آنا بھی ہوا ہوگا، تو آپ کو کیا زیادہ پسند تھا ان کا؟ حضور مفتی اعظم ہند کی جو باتیں ہیں وہ سنت و شریعت کے مطابق، سب چیزیں حضرت کا اٹھنا بیٹھنا سنت و شریعت کے مطابق. ہم لوگ یہی فالو کرتے ہیں حضرت کو، کہ حضرت کی جو سنت اور شریعت بھری چیزیں اسی پر ہم لوگ بھی عمل کریں. نماز کا ترک نہ کرنا، فرائض کے جو حضرت فرائض کی پابندیاں کیا کرتے تھے اسی پر ہم لوگ بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا پورا گھر، پورا جتنا خاندان ہے، سب حضور مفتی اعظم کا پروردہ ہے. ایک مشہور زمانہ نعت ہے حضور مفتی اعظم ہند کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ نعت سنیں گے سبھی کو یہ نعت شریف پتہ ہوگی. کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. کھاتے گئے تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا. پانی گئے تیرا پانی، اور دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. گر پڑ کے آگا پہنچا، مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری،
سرکار کے جلووں سے روشن گئے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ اپنے نیچے نوجوانوں کو کیا سیکھ دینا چاہیں گے مفتی اعظم ہند کو سامنے رکھ کر؟ عرس نوری کے پربہار موقع پر نوجوانوں کو میں یہی سیکھ دوں گا کہ فرائض کی پابندیاں کریں، نماز کو ترک نہ کریں، اور جو حضور مفتی اعظم کی تعلیمات تھی شریعت و سنت کے مطابق اس پر عمل کریں، خوب عمل کریں۔ آپ کے چینل کے ذریعے جو نوجوان حضرات ہیں ان کو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں تعلیمیں حاصل کرنی چاہیے۔ دنیاوی تعلیم بھی جہاں تک ہو سکے اچھی سے اچھی دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور دین کو بھی نہ چھوڑیں، دین کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھیں، دونوں کی طرف ان کی توجہ، جی دونوں میں تال میں، دونوں کی طرف توجہ۔ ہم نے الحمدللہ گریجویٹ کیا اور اسی سال الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے ہماری دستار فضیلت ہوئی الحمدللہ رب العالمین۔ سفر میں ان کا نماز کو لے کر کیا طریقہ رہتا ہے؟ دیکھیے یہ سفر میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے کنویں وغیرہ ہائی وے پر رہتے تھے، تو جہاں پر بھی کنواں وغیرہ ملتا تھا وہیں پر رک جایا کرتے تھے، اور ہائی وے پر نماز رک کر ادا فرماتے تھے۔ اگر کوئی مسجد قریب ہوئی تو مسجد میں ایک بھی نماز حضرت کی سفر میں قضا نہیں ہوتی تھی، یعنی نماز کی ہر جگہ نماز کی پابندی حضرت فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ ٹرین سے ہو یا بائی روڈ ہو۔ ہوائی جہاز کا ایک سفر اپنی زندگی میں فرمایا، وہ بھی آل انڈیا سنی جمعیت علماء کے صدر تھے اور مہرارہ شریف کے سجادہ نشین تھے، سید العلماء مولانا سید عالم مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 74 میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت اس زمانے میں تھے عرس غریب نواز میں حاضری کے لیے اجمیر شریف، اور ریل کی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی، تو بحالت مجبوری حضرت نے ہوائی جہاز کا سفر فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ ہوائی جہاز سے تشریف نہیں لے چلیں گے تو عرس میں شرکت نہیں ہو پائے گی۔ بہت مشکل سے تیار ہوئے، تو اس میں ہمارے والد بھی تھے اور ان کے ساتھ 4-5 لوگ اور تھے۔ وہ حضور مفتی اعظم نے ایک سفر فرمایا ہوائی جہاز سے، اور اترنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیسا یہ سفر رہا؟ فرمایا کہ اس میں نماز قضا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا، یعنی اس وقت بھی شریعت کا پاس و لحاظ اور نماز کی پابندی کا خیال۔ دیکھیے نماز فرض ہے اور یہ کسی بھی طرح سے معافی نہیں ہے اس کی، یہ تو آپ فرض ہے، اس کو پورا ہی کرنا ہے۔ مفتی اعظم ہند نے یہی بتایا، سفر کے دوران بھی دشوار راستے ہوتے تھے لیکن وہ نماز ترک نہیں کرتے تھے، اور یہی میسیج ان کا اپنے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو بھی دیا ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے میسیج کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر پابند۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔